درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی صورت میں رد نہیں ہوتا، چونکہ ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ اپنے پیارے نبی پر رحمت نازل فرما، وہ تو پہلے ہی فرما رہا ہے، تو ہم کہیں یا اللہ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرما، تو کیا اللہ فرمائے گا کہ میں نہیں فرماتا؟ اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو درود ہے وہ بہر صورت قبول ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو، درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے۔ ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے، اس میں کوئی ردی چیز آ گئی اور کچھ صحیح آ گئی، اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں، یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کی رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی، یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی، درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے، وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک وہ بابرکت عمل ہے کہ جو اہل ایمان کو تعلیم دیا گیا۔ علماء نے لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ بھی وجوب کے اور بہت سارے مقامات علماء نے بیان کیے، اور نمایاں 40 مقامات علماء نے بیان کیے جہاں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، لیکن بعض مقامات پہ درود شریف پڑھنا مکروہ بھی ہے، جس طرح باتھ روم اور اس قبیل کے اور مقامات اور جگہ اور جو ہے وہ احوال ایسے ہیں جہاں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ باقی درود شریف وہ بابرکت وظیفہ ہے، وہ مقبول بارگاہ عمل ہے کہ جس کو جتنی بار مرضی پڑھو، ایک تو طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوتی، انسان تھکتا نہیں، اور دوسرا اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں، اس کا ثواب اتنا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت کر لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ اس بابرکت وظیفے کا نتیجہ ہے جو بندہ مومن کو نصیب کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو میرے پہ درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اصل درود پڑھ کر کے اپنے لیے رحمتیں طلب کرنا ہوتا ہے رب سے، چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود کے محتاج ہے۔ بندہ کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا جا رہا تھا، جب کائنات کو خلق وجود بھی نہیں دیا گیا تھا مصطفیٰ پہ درود اس وقت بھی پڑھا جا رہا تھا۔ تو یہ ہم اپنی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں میں نے مختصر بات آپ کے سامنے اس عنوان سے رکھی تھی۔ ایک وہ ہیں کہ جو ڈائریکٹ دروازے کو دستک دے کے صاحب خانہ سے مانگتے ہیں، صاحب خانہ اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے نہ دے اس کی مرضی۔ اور مانگنے والوں کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں، کسی شخص کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو دعائیں دینے لگتے ہیں، تیرے بچوں کی خیر، تیرے والدین کی خیر، جہاں دادے پر دادے سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے نسل تک آتے ہیں۔ تو وہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تیرے خاندان کی، تیری جد کی خیر،
تو گھر والا سمجھتا ہے جو ہمیں دعائیں دے رہا ہے اصل خود خالی جھولی لے کر آیا ہے، یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ تو کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہے، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، تو اس کے محبوب کی خیر مانگو، اللہ تعالیٰ ایک بار خیر مانگو گے 10 رحمتیں جھولی میں ڈال دے۔ تو یہ مانگنے کا ایک مہذب طریقہ ہے جو اہل ایمان مانگتے ہیں۔ اس لیے اگر سارے وظیفے چھوڑ کے صرف درود پڑھا جائے تو یہ کیسا عمل ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ابھی آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بابرکت وظیفہ ہے جس کی تعلیم حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو امام طبرانی نے اپنی موجم میں روایت کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جو میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النفاق و براۃ من النار، اور جو شخص میرے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے دوزخی بھی نہیں ہے، یہ نہ منافق ہے اور نہ دوزخی ہے، نفاق سے اور دوزخ سے بری لکھ دیا جاتا ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن جس مرتبے پر شہداء کو ٹھہرائے گا اسی مقام پہ درود پڑھنے والوں کو ٹھہرائے گا۔ یہ ثواب ہے اس شخص کے لیے کہ جو حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، فرماتے ہیں یہ عشرہ مبشرہ سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ امیر صحابی بھی یہی ہے۔ 1,44,000 صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فاطال السجود حتى خفت او خشیت ان يكون الله قد توفاه او قبضه۔ کہتے ہیں ایک دن حضور گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے، مسجد نبوی سے نکلے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حضور علیہ السلام کے تتبع میں، حضور کی اتباع میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ حتی داخل نخلا، یہاں تک کہ کھجوروں کے ایک باغ میں حضور تشریف فرما ہو گئے، میں بھی اس باغ میں حضور کے پیچھے چلا۔ میں نے کیا دیکھا؟ فسجدہ، حضور نے سجدہ فرمایا، فاطال السجود، اور سجدہ اتنا لمبا تھا، حتی خفت او خشیت ان یکون اللہ قد توفی او قبضہ، مجھے ڈر لگا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، کہ حضور نے سر انور رکھا سجدے میں پھر اٹھا ہی نہیں رہے تھے، تو میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں حضور کا وصال نہ ہو گیا ہو، حضور علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ نہ کر گئے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ کالا فجے تو انظر فرفع راسہ، میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک حضور نے سر انور اٹھا لیا۔ فقالا مالک یا عبد الرحمن، تو میرا رنگ اڑا ہوا تھا، میری طبیعت کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی، حضور نے سر اٹھایا اور مجھے اس حالت میں دیکھا، کہا کہ اے عبد الرحمن تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا فذکرت ذالک لہ، جو مجھے ہوا تھا میں نے وہ بتا دیا، میں تو ڈر گیا تھا چونکہ صحابہ کی زندگی ہی تو حضور کے نام سے تھی، اور آقا کریم کی زندگی کے ساتھ اور حضور کی حیات کے ساتھ ہی تو وہ جیتے تھے بلکہ اڑتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے سب سے مشکل وقت حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا سیر میں، علماء سے سنا ہوگا، حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی حضور کے وصال پر، کوئی کہے تو صحیح حضور کا وصال ہو گیا میں گردن کاٹ دوں گا، روتے تھے، عجیب کیفیت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ آگے کیا لیکن حضرت عمر جو ہیں وہ ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت بلال چیخیں مارتے تھے، عجیب حالت تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ کہتی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، لوگوں میرے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں اگر وہ چٹے دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتی۔
اتنی مصیبتیں آ گئی۔ حضور علیہ السلام کے وصال پر یہ صحابہ کی کیفیت۔ حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، حضرت امام زرقانی نے لکھا ہے ان کے بیٹے نے جا کے کہا کہ ابا جی کوئی بات سنی ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ بیٹے کیا ہوا ہے؟ کہا حضور کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت زید نے یوں ہاتھ اٹھائے اور سنو انہوں نے کیا کہا، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، مجھے نابینا کر دے۔ آنکھوں کے چراغ روشن اس لیے تھے کہ تیرے رسول کو دیکھتا تھا، اب حضور اگر اس دنیا سے چلے گئے تو میں نے آنکھوں کی چراغ کیا کرنے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور وہ فوراً نابینا ہو گئے۔ کسی نے بعد میں ان کے پاس جا کر افسوس کیا کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے، بڑا افسوس ہوا ہے۔ وہ فرمانے لگے تمہیں ہوا ہوگا، مجھے تو کوئی نہیں ہوا، میں تو حضور کے بغیر کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، جس نے آپ کو دیکھا پھر وہ کسی کو جو ہے وہ اور کیوں دیکھے؟ تو یہ صحابہ کی کیفیت تھی۔ بلکہ غدابہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے، کتب میں آتا ہے، صحیح روایات ہیں، وہ حضرت فاطمہ زہرا کی دہلیز پر سر رکھ کے رویا کرتی تھی۔ اور وہ یافور نامی دراز گوش جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں گدھا کہہ لیتے ہیں لیکن نسبت رسول سے ہوگی تو پھر اس کو دراز گوش کہیں گے، تو وہ قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا۔ یہ کیفیت جانوروں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی جدائی کا صدمہ کون برداشت کرے؟ آپ نے سنا نہیں کہ استن حنانہ حضور کے فراق میں کیسے تڑپ تڑپ کے روتا تھا؟ صحاح میں روایت ہے، لگتا تھا جس طرح پھٹ جائے گا۔ اور آقا کریم ممبر سے نیچے اترے اور آقا نے اس کو دونوں ہاتھوں میں لیا، پھر تسلی دی، اور ایسے لگا جس طرح کہ بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گگھی بن جاتی ہے، یہ کیفیت ہوئی۔ پھر حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا لو لم افعل ھکذا لھن الی یوم القیامہ، اگر میں اپنے عاشق زار کو ممبر سے اتر کے یوں تسلی نہ دیتا تو یہ لکڑی کا ستون قیامت تک روتا ہی رہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضور کے پیار کی کیفیت۔ ان کے لیے مشکل مرحلہ تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جو میرے پہ بیتی تھی نا، جو میری حالت ہوئی تھی، میں نے صاف صاف عرض کی حضور میں تو بہت پریشان ہوا تھا۔ تو حضور نے فرمایا فقالا ان جبرائیل علیہ السلام قال لی، سنو کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آ کے کہا الا ابشرک ان اللہ عز وجل یقول، کہ حضور میں آپ کو بشارت نہ دوں کہ رب کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ۔ ذرا دیکھیے لفظ، حضور فرماتے ہیں میں کیوں سجدے میں گیا تھا؟ سنو اے عبد الرحمن ابن عوف واقعہ کیا ہوا، میں اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ کہا میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے مجھے رب کا سندیسہ دیا، پیغام دیا کہ محبوب آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ کا جو امتی آپ پہ درود پڑے گا میں رب ہو کے اس پہ درود پڑوں گا، اور جو آپ کا امتی آپ کو سلام کہے گا میں رب ہو کے اس کو سلام کروں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں فسجدت للہ شکرا، تو پھر میں سجدہ نہ کرتا، پھر میں شکر کا سجدہ نہ کرتا اور میرا سجدہ لمبا نہ ہوتا کہ اتنا کرم ہوا کہ میرا اگر غلام مجھ پہ درود بھیجے تو رب اس پہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کرم نوازیاں اس شخص پر کہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے وہ دھرتی پر گھومتے ہیں، پوری دنیا پہ چکر لگاتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ جہاں جہاں بھی کوئی شخص میرے اوپر سلام بھیجے تو وہ اس امتی کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں کہ حضور آپ کے فلاں امتی نے آپ تک جو ہے وہ سلام بھیجا ہے۔ اور دوسری روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیث ما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی، فرمایا علی جہاں بھی رہو میرے اوپر سلام پڑھا کرو، تمہارا سلام مجھے پہنچتا ہے، جہاں بھی رہو میرے اوپر سلام پڑھنے کو عمل کو نہ چھوڑنا۔ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ قربت کس شخص کو نصیب ہوگی؟ تو وہ روایت ہے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ قریبی شخص وہ ہوگا کہ جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت جو میں نے جس کا اشارہ دیا، روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ربع اللیل قام فقال یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفہ تتبع الرادفہ جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کا چوتھائی حصہ باقی رہ گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو بیدار کیا، لوگوں کو جگایا کہ اٹھو اللہ کا ذکر کرو، قیامت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے۔ حضور نے صحابہ کو بیدار کیا۔ قال ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جلیل القدر صحابی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے قرآن سنا کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضور گزر رہے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، حضور روک کے سننے لگے۔ اگلے دن ملاقات ہوئی تو فرمایا ابی میں گزر رہا تھا، تو تلاوت کر رہا تھا اور میں سنتا رہا۔ تو حضرت ابی نے کہا حضور اگر مجھے پتہ چل جاتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ محدثین شارحین لکھتے ہیں کسی کے دکھلاوے کے لیے قرآن سوار کے پڑھنا ریاکاری ہے، لیکن اگر حضور کے دکھلاوے کے لیے پڑھا جائے یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ عین دین ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی، فقلت تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، تو مجھے بتا دیں کہ میں آپ پہ کتنا وقت درود پڑھا کروں۔ قال ما شئت، کہا جتنا تو پڑھ سکتا ہے، جتنا تیرے پاس وقت ہے، جتنی تیری مرضی ہے، میں کوئی مقرر نہیں کرتا۔ قال قلت، تو میں نے کہا الربع، میں چوتھا حصہ درود پڑھا کروں گا، باقی 3 حصے باقی وظیفے کر لیا کروں گا۔ قال ما شئت، حضور نے فرمایا تیری مرضی، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر درود زیادہ پڑھے نا تو تیرے لیے ہوگا بہتر۔ ویسے تو اگر چوتھا حصہ پڑھے باقی 3 حصے باقی وظیفے پڑھ لے، لیکن اگر ایسا کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا، زیادہ اگر پڑھ لے۔ قال کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا فثلثین، میں 2/3 پڑھ لیا کروں گا۔ قال ما شئت، فرمایا جس طرح تیری مرضی، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر تو درود کو زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ قلت النصف، میں نے عرض کی حضور میں آدھا وقت درود پڑھ لیا کروں گا، باقی آدھا وقت دیگر وظائف پڑھ لیا کروں گا۔ قلت، جب میں نے یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا ما شئت، جو تیری مرضی، جو تیرے دل میں آئے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر تو درود کو اور زیادہ کر دے تو تیرے لیے ہے بہتر۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اجعل لک صلاتی کلھا، حضور پھر میں سارا وقت درود ہی پڑھ لیا کروں گا، میں سارا وقت درود ہی پڑھ لیا کروں گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا پھر تجھے دنیا کی تکلیفیں بھی نہیں پہنچیں گی اور آخرت میں بھی تجھے نجات مل جائے گی، کیونکہ انسان وظیفہ 2 مقاصد کے لیے کرتا ہے، میرے دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں کچھ وظائف اس لیے پڑھتا ہے، یا پھر میری آخرت ٹھیک ہو جائے اس لیے وظائف پڑھتا ہے، 2 ہی غرضیں ہوتی ہیں وظائف پڑھنے سے۔ لیکن حضور نے فرمایا اگر تو سارا وقت درود پڑھتا رہے تو پھر تیری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، تیری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تیرے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ ایک اور فرمان سنیے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 1000 مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، جو ایک دن میں 1000 مرتبہ میرے اوپر درود پڑے وہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص نور نصیب فرمائے گا۔ اور آئیے سنیے حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام ابن ماجہ نے اپنی سند سے اس کو روایت کیا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا علی من الصلاۃ کل یوم الجمعہ فإنہ مشہود تشہدہ الملائکہ۔
حضور نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، چونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ باقی دنوں کی نسبت میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ تو وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، اس لیے کہ تم میں سے جو کوئی میرے اوپر درود پڑھتا ہے جب تک فارغ نہیں ہو جاتا اس کا درود جو ہے وہ میرے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے۔ کالا، تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں قل، تو میں نے کہا وبعد الموت، حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ وظیفہ اور یہ عمل جاری رکھے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے یہ وضاحت حضور سے پوچھی، اور یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بلکہ صحابہ میں سے انتہائی متقی اور پرہیزگار صحابی ہیں۔ بلکہ حضرت ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے تھے۔ ایک دن حضور نے روک کر کے کہا ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے کہ رکتے بھی نہیں، بہت جلدی چلے جاتے ہو؟ عرض کی حضور میرے ہمسایوں کے گھر میں کھجور کا ایک لمبا درخت ہے، اور آج کل مدینے میں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو سلامی دینے آتی ہیں، اور میں اس لیے جلدی جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ جو کھجوریں جھڑ کے میرے بیڑے میں گر جاتی ہیں بچوں کے اٹھنے سے قبل ہمسائے کے گھر میں پھینک دوں، کہیں میرا بچہ کوئی نہ کھا لے۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھیں، یہ دیکھیے حضور علیہ السلام کے صحابی کا عمل اور ان کی زندگی کے معمولات۔ یہ ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا پھر بھی درود آپ کو بھیجیں اور پھر بھی آپ پر پہنچتا رہے گا؟ تو سنو حضور نے کیا کہا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن ماجہ نے یہ روایت باسناد جید، اچھی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ میری روح میرے بدن میں لٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا، شعر تو سادہ سا ہے لیکن اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے تو اس کا جواب ملتا ہے، اور اہل حق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس سلام کو محسوس کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ یہ نہ کہے میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، بلکہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام کو جس نے حضور کے روضے کو دیکھا، حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جس نے میری زندگی میں اس نے مجھے دیکھا۔ حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفائی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ساری زندگی حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا، اور حضور علیہ السلام کی طرف سے جو باطن میں جواب آتا رہا اس کو موصول کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے توفیق دی، پھر دیار نور میں حاضر ہوئے۔ 555 ہجری کا یہ واقعہ، اس کو تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے سوائے ایک مکتبہ فکر کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تبلیغی جماعت والوں نے اپنے شیخ الحدیث زکریا سہارنپوری نے کتاب الحج میں لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے، درجنوں تذکرہ نگاروں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے، اور اس کی صحت پر اہل علم کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 555 ہجری کی بات ہے کہ وہ حضور کے روضے پہ بنفس نفیس حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے انہوں نے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، چونکہ سید تھے، حضور کی اولاد تھی، کہا کہ حضور ساری زندگی میری روح سلام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی اور آپ کا روحانی جواب وصول کرتی تھی۔ آج آپ کا بیٹا بنفس نفیس خود حاضر ہو گیا، آج میں روحانی جواب نہیں لوں گا،
اور حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ادب سے سلام پیش کیا۔ پھر کیا ہوا، 70,000 لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے جنہوں نے دیکھا حضور نے دست انور روزہ انور سے باہر نکال دیا، اور حضرت شیخ سید رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کے دست کرم کا بوسہ لیا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اتفاق سے اس دن میں بھی موجود تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت امام رفاعی کے صدقے سے حضور کے دست اقدس کی زیارت میں نے بھی کر لی۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ السلام کا شفقت فرمانا ہے ان لوگوں پر جو حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا معمول بنایا ہے، یہ موضوع اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے، ان پر بڑے بڑے کرم ہو گئے۔ آج کا جو عنوان ہے صلو علیہ وآلہ، یہ شیخ سعدی کی مارکۃ الآراء ایک ربائی کا آخری مصرع ہے، اور متواتر صدری روایات کے مطابق حضرت شیخ سعدی شیرازی جو کہ بہت بڑے شاعر تھے اور قادر الکلام شاعر تھے، آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کی گلستہ اور بوستہ اور کریمہ آج بھی اسی طرح مقبول ہے جس طرح صدیوں قبل تھی، ورنہ کسی زمانے میں فردوسی کا شاہ نامہ پڑھا جاتا تھا، لیکن آج دنیا کو اور نئی نسل کو فردوسی کے شاہ نامے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی فارسی مذاق رکھنے والا ہو وہ شیخ سعدی سے ناآشنا نہیں ہو سکتا۔ ان کو جو مقبولیت تامہ ملی ہے، ایسے قادر الکلام شاعر کہ جس عنوان پر بھی آتے حد کرتے چلے جاتے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی اگر حضور کی مدح میں قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے۔ کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم، زباں تا بود در دہاں جائے گی ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء۔ اگر لکھتے ہیں تو حد کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے حضور کا قصیدہ لکھنا شروع کیا، اور کیا لکھتے ہیں؟ بالغ العلا بکمالی۔ اس کا معنی ہے کہ آپ اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں تک پہنچے، کشفت دجا بجمالی، اور آپ کے چراغ حسن نے اندھیروں کو دور کر دیا، حسنت جمیع خصالہ، اور آپ کی ساری خوبیاں با کمال ہیں۔ ربائی کو ربائی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 4 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب 3 اشعار کے اندر بھی جو ہے وہ مضمون تھا وہ مکمل ہو گیا، اور انسان جب مضمون کو مکمل کر لے تو اس وقت پھر نیا جملہ لانا اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ آگے لکھے تو کیا لکھے، مضمون تو مکمل ہو گیا۔ اب یہاں کیا تھا؟ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع۔ اگر اس کا معنی ذہن میں ملحوظ رکھیں تو آگے جو چوتھا جملہ ہے اس پہ آپ کو لطف آئے گا۔ بالغ العلا بکمالہ، وہ اپنے کمال سے، اپنی طاقت پرواز سے، اپنی قوتوں سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے وہاں تک پہنچے جہاں تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کشفت دجا بجمالہ، ان کے جمال نے کائنات میں اجالے پھیلا دیے، روشنیاں کر دی، اندھیرے چھٹ گئے۔ پھر آخر میں حسنت جمیع خصالہ، کیا بتائیں ان کی ہر خوبی، ہر خو و خصلت بھی اچھی ہے۔ اب بات تو مکمل ہو گئی، لیکن ربائی چاہتے ہیں۔ شیخ سعدی پریشان، اسی پریشانی میں نیند آ گئی، سوئے تو حضور کا دیدار ہو۔ فرمایا سعدی آگے کہتے کیوں نہیں ہو، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور بنتا ہی یہ ہے، میں اصل خود بھی شاعری سے تعلق رکھتا ہوں، کسی زمانے میں کچھ لکھا بھی ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا میں آپ کو اپنے ساتھ اس لیے سفر کروا رہا ہوں کہ آپ اقبال کے دیس کے واسی ہیں، اس لیے آپ سے ایسی باتیں میں کر لیتا ہوں، ورنہ بعض کا یہ ایسی باتیں نہیں چھیڑتی، یہ مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کے خمیر اور مزاج کے اندر جو ہے یہ لذت اور یہ چاشنی موجود ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے، بالغ العلا بکمالہ، وہ بلندیوں پر پہنچ گئے، کشفت دجا بجمالہ، اپنے جمال سے اندھیرے چھٹا دیے، دور کر دیے، حسنت جمیع خصالہ، کیا بتائیں ان کی ہر خوبی ہی با کمال ہے۔ تو جب ہر خوبی با کمال ہے تو پھر جی نہیں چاہتا کہ پڑھو صلو علیہ وآلہ، یعنی پھر دل اچھلتا ہے، روح پکارتی ہے، جو اتنی خوبیوں کا منبع و مصدر ہے، اتنے کمالات کا جامع ہے، جس کے دم سے اندھیرے چھٹ گئے، جس کے دم سے کائنات میں اجالے پھیل گئے، تو پھر کیوں جی نہیں چاہتا کہ اس نبی پر درود پڑھا جائے؟ صلو علیہ وآلہ
आओ उस नबी पे दरूद पढ़ो, उस नबी पे सलाम पढ़ो, उस नबी पे भी दरूद पढ़ो, उसकी आल पे भी दरूद पढ़ो। बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ क़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मैं दरूद शरीफ के उन्वान से अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं और इमाम बूसीरी का जिक्र न करूं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। हज़रत इमाम बूसीरी फालिक ज़दा है, सारी ज़िंदगी बादशाहों के कसीदे लिखे, सारी ज़िंदगी बादशाहों की कहानियाँ बयान की हैं, उनसे एजाज़ात पाए हैं, तकरीमात पाई हैं। लेकिन उम्र का आखिरी हिस्सा आया, जिस्म फालिक ज़दा हो गया, सारे छोड़ गए। तन्हाई, बीमारी और गुर्बत, ये तीन चीज़ें अगर इकट्ठी हो जाएं तो इनको काटना बड़ी क़यामत होती है। तन्हाई, गुर्बत और बीमारी, ये तीनों इकट्ठी आ गई हज़रत इमाम बूसीरी पे। सेहतमंद के सारे घाव होते हैं, बीमार पड़ गए तो कोई पूछता ही नहीं। एक दिन ख्याल आया, सारी जिंदगी शहनशाहों के कसीदे लिखे, आज उसका कसीदा ना लिखूं जो कायनात का दूल्हा है। अल्लाह अकबर, कलम पकड़ा, फिर हुजूर का कसीदा लिखा। ये कसीदा बुर्दा शरीफ मुकम्मल किया। रात हुई, हजरत इमाम बूसीरी सोए, आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और ये बात ज़हन में रखें। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनाम फ़क़द रआनी फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु बी। ये इब्ने माजा में 6 तुरक से रिवायत मरवी है। वैसे बुखारी दीगर किताबों में भी है, लेकिन इब्ने माजा हुजम के एतबार से छोटी किताब है, उसमें भी 6 मरतबा ये रिवायत है, बाकियों में तो बहुत मरतबा ये रिवायत आई है। इब्ने माजा में 6 तुरक से ये रिवायत है। हुजूर ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान ख्वाब में आकर भी मेरी मिसल होने का दावा नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात, जिसने हुजूर को देखा उसने हुजूर को देखा, और जिसने हुजूर को देखा हुजूर उसके ख्वाब में कस्द, इरादे और मर्जी से आए। मैं किसी के ख्वाब में जाऊं, आप किसी के ख्वाब में आए, ना आपको पता होता है ना मुझे पता होता। मजलिस सजी है, मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, उठ के आप चले जाएंगे, जाके सो जाएं, मैं ख्वाब में दोबारा गुफ्तगू करता हुआ पाया जाऊं, मुझे आप उठ के फोन करें, जनाब आज ख्वाब में आए थे, तो मुझे तो नहीं पता होगा, या आपको मैं देख लूं दोबारा तो आपको इल्म नहीं होगा। लेकिन हुजूर जिसके ख्वाब में जाएं, कस्द, इरादे और मर्जी से जाते हैं। तीसरी बात, ख्वाब में किसी को कुछ कोई दे तो वो महज ख्वाब होता है। लॉटरी निकल आई, करोड़पति बन गया, सुबह उठेंगे तो करोड़पति होंगे या कंगाल होंगे। वो क्या, किसी ने कहा था 100 बार मेरे हाथों में तेरा दामन आया, जब आंख खुली तो अपना ही गिरे बात। कुछ नहीं होता, ख्वाब ख्वाब होता है। लेकिन हुजूर को अगर कोई ख्वाब में देखे, हुजूर कुछ अनायत करे तो वो महज ख्वाब नहीं होता। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम ने ख्वाब में उन्होंने हुजूर को देखा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने 2 मुए मुबारक उनको अता किए। कहते हैं जब उठे तो देखा कि मुए मुबारक नहीं थे, तो फिर उनकी कैफियत वही हो गई और फिर हुजूर ख्वाब में मिले। फरमाया कि हमने तेरे सराहने के नीचे रख दिए। तो कहते हैं कि वो 2 बाल हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, उनकी अलामत यह थी कि वो संदूक में हम रखते थे, जब उसको धूप में लेकर निकलते बदली साया किया करती थी। और फरमाते हैं कि जब वरासत तकसीम हुई तो एक बाल मेरे हिस्से में, हुजूर का मुँह अनवर, हुजूर का मुँह मुबारक। तो जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा हुजूर को ही देखा। हुजूर कष्ट से आए, जो दिया हकीकत में दिया। और चौथी बात, वो बुखारी की रिवायत है, हुजूर फरमाया, मन रआनी फिल मनाम फसयरानी फिल यक़ज़ा। जिसने मुझे ख्वाब में देखा न करीब जागते भी देख लेगा। शारिहीन लिखते हैं, सारी जिंदगी ना देख सका, जब रूह निकल रही होगी रुखे महबूब सामने होगा। और अगर उस वक्त हुजूर का दीदार हो जाए तो और चाहिए भी क्या, सौखा निकले सा ज़हूरी जे वेख लवा मुख तेरा। अगर उस वक्त हुजूर का दीदार हो जाए तो और क्या चाहिए। तो हजरत इमाम बूसीरी कहते हैं कि मैं सोया मुकद्दर जागा, हुजूर तशरीफ लाया। फरमाया, बूसीरी जो कसीदा लिखा है वो सुनाओ तो सही। तो उन्होंने वो मशहूर कसीदा मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन आबाद, वो कसीदा हुजूर की खिदमत में पेश किया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते शिफा उनके बदन पे फेरा और हुजूर ने अपनी चादर उतार करके हजरत इमाम बूसीरी को दे दी। बुर्दा अरबी में कहते हैं जो है वो चादर को, इसीलिए इस कसीदे को कसीदा बुर्दा कहते हैं। वो कसीदा जिसकी जजा में चादर अनायत हुई थी।
حضرت امام بوصیری جب اٹھے تو بالکل ٹھیک تھے، چادر اوڑی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک درویش کھڑا تھا، کہا بوصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ جو تم نے لکھا ہے۔ حضرت بوصیری کہتے ہیں میں نے لکھا تھا اور کسی کو پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کون سا قصیدہ؟ کہنے لگے بھولے نہ بنو جو حضور کو سنایا تھا۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ تجھے کیسے پتہ ہے؟ کہا بتاؤں یہ چادر کون سی ہے؟ اللہ اکبر! تو امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام پر یہ درود لکھا، مولا یصلی وسلم دائماً ابدا، اور یہ جزا پائی۔ حضرت سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن کسی بستی سے گزر رہا تھا اور وہاں ایک کنواں تھا، اس کا پانی تھوڑا سا نیچے تھا اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے میں ڈول ڈال کر کے وہ پانی نکال سکوں۔ میں متحیر کھڑا تھا، ساتھ ہی ایک شکستہ سا کچا سا مکان تھا، اس مکان کے اوپر ایک چھوٹی عمر کی لڑکی کھڑی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ پریشان ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹے، مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں نے وضو کرنا اور نماز پڑھنی ہے اور وقت جا رہا ہے اور یہ پانی بہت نیچے ہے، اگر تم کچھ میری مدد کر سکتی ہو تو ضرور کرو۔ وہ چھت سے نیچے آئی اور اس نے آ کے اپنا لعاب اس کنویں میں پھینکا۔ حضرت شیخ سید محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یکا یک کنویں کا پانی اچھل کے کناروں تک آ گیا اور بہنے لگا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور پھر میں نے اس لڑکی کو کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے بتا کہ تیرے پاس ہے کیا کہ تیرے لب کے ڈالنے سے یہ پانی اچھل کے اوپر آ گیا۔ تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ یہ جو مرتبہ مجھے ملا ہے بکثرت الصلاۃ علی من کان اذا مشى فی البر تعلقت الوحوش باذیالہ، یہ مرتبہ میں اس پر درود پڑھ کے حاصل کیا ہے جب وہ جنگل سے گزرتے تھے تو جو جانور تھے قدموں سے لپٹ جاتے تھے، میں ان پر درود پڑھنے کی برکت سے جو ہے وہ یہ مرتبہ حاصل کیا ہے۔ حضرت سید محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ساری زندگی حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے اور درود لکھتے ہوئے گزاروں گا۔ پھر انہوں نے مشہور زمانہ کتاب جس کو اہل علم اور اہل تصوف دلائل الخیرات کے نام سے جانتے ہیں، جس کی متعدد شروحات میں لکھی گئی، وہ کتاب انہوں نے تصنیف کی۔ اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اس کتاب کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھے اس کو حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کتاب کو پڑھنے والے، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اسے تو نوازتا ہے، اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو، یعنی اس کی نسلوں کو بھی ثواب دیتا ہے۔ تو حضرت سید محمد بن سلیمان نے یہ کتاب لکھ کر کے درود کی زمانے پر احسان کیا، اور آج تک بالخصوص علماء روم کا عمل اس کے اوپر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں بھی جو ہے وہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھی دلائل الخیرات پر لوگوں کے بہت زیادہ عمل ہے۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے 37 سال تک بلا ناغہ دلائل الخیرات کا وظیفہ کیا، اور یہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا میں جو کچھ بھی ہوں ان کی توجہ کا روپ ہوں، میری زندگی تیرے پیار کا انعام ہی تو ہے۔ تو یہ سارا فیضان یہ درود شریف کا فیضان ہے جو دروس قرآن کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا پھر انتقال ہو گیا اور سوس نامی ایک بستی کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 77 سال کے بعد ان کو وہاں سے مراکش منتقل کیا گیا، اور آپ کو جب دفن کیا گیا، اور یہ بات اخبار مشہورہ میں سے ہے کہ آپ کی قبر کی مٹی سے درود کی برکت کی وجہ سے کستوری جیسی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب اتنے طویل عرصے کے بعد ان کو قبر سے نکالا گیا تو جب وہ فوت ہوئے تھے تو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے حجامت بنائی تھی، اور جب لحد سے ان کو نکالا گیا 77 برس بعد تو ایسے لگتا تھا کہ جس طرح ابھی خط کروایا ہے، اور لوگوں نے ان کے جسم کو انگلی لگا کر کے دیکھا
تو جس طرح ایک زندہ شخص کے جسم کو انگلی لگائیں تو خون ہٹ جاتا ہے اور جگہ زرد ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی لوگوں نے پایا کہ جگہ زرد ہو گئی، پھر انگلی اٹھائی تو جو ہے وہ پھر وہاں دوبارہ سرخی آنے لگی۔ تو اس شخص نے بتایا کہ یہ دیکھو کیا ہے، تو پھر جو بھی زیارت کرنے آتا وہ انگلی لگا کے دیکھتا اور اس طرح دباتا آپ کی جلد کو، اور وہ زرد ہو جاتی اور پھر دوبارہ خون آتا، تو پھر ان کی زیارت بند کر دی گئی اور وہاں سور سے اٹھا کر کے ان کو مراکش کے اندر دفن کیا گیا۔ جو شخص حضور علیہ السلام پہ درود پڑھے تو اس کو حیات جاوداں مل جاتی ہے، اور صاحب درود نبی کا کمال اور مرتبہ کیا ہوگا۔ تو فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آؤ ہم حضور کی بارگاہ میں پورے ادب سے ہدیہ درود پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب اللہ۔